اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو 9th کلاس کی 6ٹھی حدیث کروانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو 5ویں حدیث بیان کی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحیم و کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق عطا کرنے والی ہے، وہ رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، انتہائی رحیم، انتہائی کریم، 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرنے والا، انسان کا خالق، انسان کا مالک، انسان کی تخلیق کرنے والا، ہر چیز کا خالق و مالک، ہر جہان کا مالک۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو فالو کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ احکام شریعت کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جنہیں ہم احکام شریعت کا نام دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں اور اپنی معاملات کو درست کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ میں حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ کے 4 پہلو ہیں، 4 حصے ہیں، اور یہ ایمان کے 4 اصول ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول، انسان کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ تیسرا اصول ہے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ اور چوتھا اصول، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ یعنی اپنی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تک رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کریں، اس میں کوئی شرک نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو آپ کے عمل میں۔ وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے رب کی بارگاہ میں، جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی آپ کی مفاد نہیں ہے۔ آپ کی اگر نیت صاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا حال صرف اور صرف رب کریم کی ذات جانتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم جو ہے کس قدر مخلص ہیں اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، آیا کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری تو شامل نہیں ہے؟ آیا اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں ہے؟ آیا ہم کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنی تو نہیں کر رہے، اپنی تشہیر کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں اس کے اندر، تب ہی جا کر ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا، ادروائز وہ سارا ضائع ہے۔ ایسے اعمال جس میں دکھاوا ہو، جس میں ریاکاری ہو، جو اپنی تشہیر کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے نزدیک عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی ہمیں ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے، دکھاوے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کچھ عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، ان کی امداد کر سکیں، ان کے لیے غریبوں کے امداد کر سکیں، یہ تمام کام ہم کر سکتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے کریں، اپنی مشہوری کے لیے کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک آٹے کا تھیلا بھی کوئی کسی کو دیتا ہے تو ساتھ میں ویڈیو بنتی ہے یا تصویر اتر جاتی ہے، وہ تصویریں اخباروں کے اندر لگ رہی ہوتی ہیں، وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پر راشن بانٹا گیا۔ تو یہ کیا دکھاوا نہیں ہے؟ یہ اس شخص کی تذلیل نہیں ہے جس کو آپ نے کچھ دیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کو۔ ہو سکتا ہے وہ سفید پوش، وہ بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں لیتے سفید پوش لوگ
جو نیڈی ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, صرف دکھاوے سے ڈر کر نہیں لیتے کہ میری تصویر آ جائے گی, میں تو بدنام ہو جاؤں گا, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ہر شخص کی ایک اپنی عزت نفس ہے. ہم اپنی دکھاوے کے لیے, اپنی تشہیر کے لیے, اپنی شہرت کے لیے لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کی عزت نفس کا کھلواڑ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے, لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز محض اللہ کی ذات کو ہی رکھے. دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے, اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ ہی رکھے, اور اگر کسی سے بغض بھی ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے, لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو میں کیوں پسند کروں اسے. اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو, اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس کے لیے اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے. جی بیٹا, آپ کی یہ ہوم اسائنمنٹ بھی ہے, آپ نے یہ حدیث نیٹ اینڈ کلین کاپیز کے اوپر کر کے اور مجھے ان باکس کر دینی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو 7ویں حدیث کرواؤں گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.